اور اگر اچانک وہ کھڑکی میں سوراخ ہو جائے اور ایک چھوٹا سا بچہ اگر اس سوراخ میں سے جھانکے اور ہمیں پتہ چل جائے تو ہم سترک اور چوکنا ہو جائیں. تو کیا اللہ تبارک و تعالی جب ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم اللہ سے ایک چھوٹے سے بچے سے بھی کم ڈرتے ہیں؟ ایک چھوٹے سے بچے سے ہم ڈر رہے ہیں. اگر چھوٹا سا بچہ کھڑکی میں سے جھانک لے تو ڈر کر گانا بند ہو گیا، فلمیں بند ہو گئی، سگریٹ بھی چھپا دیا، سب کچھ کر دیا. بھائی تم اللہ سے مطلب ایک چھوٹے سے بچے سے ڈرتے ہو مگر اللہ سے نہیں ڈرتے ہو. تعجب ہے. تو یہ حضرت جبریل امین. اور مرضی کس کی چلے گی؟ فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اللہ. اس کی مرضی کے آگے پیغمبروں کی نہیں چلتی ہے، نبیوں کی نہیں چلتی ہے، کتب اور ابدال کی اور ولیوں کی نہیں چلتی ہے. تو میں اور آپ کون سی کھیت کی مولی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی خواہش کہ میں ہمیشہ جنت میں رہوں، کبھی دوزخ میں نہ جاؤں، ہمیشہ جنت میں رہوں اور مزے کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ یہ زمین پر جائے. شیطان آیا، بہکایا، اور اللہ نے کہا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، تو قریب بھی گئے ہیں. شیطان کہنے لگا کہ اگر آپ اس درخت سے ایک دانہ کھاؤ گے تو آپ کی عمر بڑھ جائے گی، ہمیشہ کی جنت فکس ہے آپ کی. وہ بھی آدم علیہ السلام تھے، انہوں نے کہا کہ جنت بہترین ٹھکانہ ہے، مجھے ہمیشہ یہاں رہنا ہے، اور اب میرے پاس تو راستہ بھی ہے، میں یہ دانہ کھا لوں اور ہمیشہ رہ جاؤں. کھا لیا. کیا سوچ کر کھا رہے ہیں؟ کہ ہمیشہ ہمیشہ اب میں جنت میں رہوں گا. جیسے کھایا ہے اللہ کا حکم ٹوٹا ہے، لباس بھی اترا ہے، مقام بھی بدلا ہے، جنت سے زمین پر بھیج دیے گئے. مرضی کس کی چلی بتاؤ؟ اللہ کی. حضرت آدم کی چلی مرضی؟ حضرت آدم کی مرضی چلتی تھی تو پھر ہم کہاں یہاں رہتے تھے زمین پر؟ بتاؤ آپ. اتنی دقت، اتنی پریشانی تھی ہی نہیں، کوئی ٹینشن ہی نہیں تھا، ہم سب جنت میں ہوتے تھے، مست وہاں پر آرام کر رہے ہوتے تھے. یہ سارے ٹینشنوں کی ضرورت تھی؟ نہیں تھی. لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی مرضی نہیں چلی تو یہ پورا جہان آباد ہوا. یہ دلیل ہے کہ اللہ کے سامنے کسی کی چلتی نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام، طوفان، بیٹا نافرمان ہے اللہ کا لیکن یہ ہے تو باپ. ان کی خواہش ہے کہ میرا بیٹا بچ جائے. طوفان، اور یہ کشتی میں اپنے بیٹے کو ہاتھ دے رہے ہیں، دور سے اشارہ کر رہے ہیں اور بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ میری کشتی میں بیٹھ جاؤ. وہ بالکل ایسے ہی آج کا معاملہ ہے. آج ہر باپ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے ہاتھ دیتا ہے. میرا بیٹا تو آ جا، انٹرنیٹ سے بچ جا، فلموں سے بچ جا، جھوٹ سے بچ جا، ٹکار اور آوارگی سے بچ جا. ہر باپ حضرت نوح کا کردار ادا کرتا ہے مگر بیٹے بنے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے جیسے. وہ بیٹا کہنے لگا ابا جان اگر طوفان اور پانی آ جائے گا نا، سآوی الی جبل، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، کوئی ٹینشن نہیں. یعصمنی من الماء، میں پانی سے بچ جاؤں گا، کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ فکر مت کرو. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ٹینشن نہیں ہے. ایک موج اٹھی ہے اور اس موج نے، تلاتم نے، اس ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر نے ڈبا دیا. بچا سکا کوئی نہیں بچا سکا. چلی کس کی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی چلی یا اللہ کی چلی؟ اللہ کی چلی ہے. جب حضرت نوح علیہ السلام کی نہیں چلی اپنے بیٹے کے معاملے میں تو میری کہاں سے چلے گی؟ آپ کی کہاں سے چلے گی؟ بھائی سب اپنے اپنے ذمہ دار ہیں. حضرت فاطمہ سے صاف آپ نے کہہ دیا تھا کہ خاندان نہیں دیکھا جائے گا، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تم نبی کی بیٹی ہو، علی کی بیوی ہو، آل رسول کا حصہ ہو، یہ نہیں دیکھا جائے گا، وہاں تو عمل دیکھا جائے گا تمہارا. جب نبی کی بیٹی کا عمل دیکھا جائے گا تو میری بھی بیٹی کا عمل دیکھا جائے گا، میرے بھی بیٹے کا عمل دیکھا جائے گا. تو ہم اپنے بیٹوں سے اتنے مطمئن کیسے ہو گئے
کیا راتوں رات کسی نے جنت کا سرٹیفکیٹ پوری فیملی کے نام پر دے دیا؟ آل فیملی، یہ سب کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے۔ تو اگر ایسا کچھ ہے تو پھر کرو جو کرنا ہے، لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر عمل کرو، نہ غرور کرو، نہ تکبر کرو، نہ گھمنڈ کرو، نہ شرک کرو۔ ایسا کوئی کام نہ کرو کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے، ورنہ اللہ کی پکڑ بہت مضبوط ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی نہیں چلی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، سورہ تحریم کی آیت ہے، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم، کہ اے نبی آپ اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہے اپنی مرضی سے ان چیزوں کو حرام کیوں کر رہے ہو اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ بخشنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ قصہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی کا معمول تھا کہ عصر کی نماز جیسے آپ پڑھتے تھے تو ازواج مطہرات کے پاس آپ جاتے، باری 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 باری، ہلکی پھلکی ملاقات، مطلب تھوڑا 2 منٹ 4 منٹ وہاں پر بیٹھ لیا۔ یہ معمول تھا اللہ کے نبی کا روزانہ کا۔ آپ گئے حضرت زینب کے گھر تو آپ کو شہد پیش کیا حضرت زینب نے آپ کی خدمت میں، اور کہا کہ یہ آپ کے لیے مہمان نوازی ہو رہی ہے، بیوی شوہر کی مہمان نوازی کریے، شوہر کے لیے میٹھا پیش کر رہی ہے۔ تو بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور پیا۔ اس کے بعد حضرت حفصہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جب آپ گئے تو حضرت عائشہ آپ سے کہنے لگی رضی اللہ عنہا، کیا آپ نے کوئی مغافیر کھایا ہے؟ مغافیر ایک بدبودار گھاس ہوتی ہے کہ اس کو کھانے کے بعد منہ میں بدبو محسوس ہوتی ہے، جیسے لہسن کسی نے کھا لیا آج کے زمانے میں، پیاز کسی نے کھا لیا کچا پیاز تو بدبو آتی ہے منہ سے، ہے نا؟ وہ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ کہنے لگی کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ نے مغافیر کھایا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے تعجب سے پوچھا کیوں ایسا محسوس ہو رہا ہے؟ تو کہا کہ منہ سے مہک آ رہی ہے آپ کے۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر آپ نے قسم کھائی کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اب اس کے بعد شہد کبھی نہیں پیوں گا، شہد کبھی نہیں پیوں گا، کیونکہ منہ سے مہک آ رہی ہے اس لیے نہیں پیوں گا۔ اب شہد حرام ہے یا حلال ہے؟ ارے بھائی بولو، حلال ہے نا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی تو اپنے اوپر حلال کیا یا حرام کیا؟ حرام کیا۔ کیا کیا؟ حرام کیا۔ کیا کہا کہ میں اب شہد کبھی نہیں کھاؤں گا۔ کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے یا حضرت حفصہ حضرت عائشہ کے لیے؟ حضرت حفصہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہا کہ اللہ کی حلال کی ہوئی شہد آپ حرام کیوں کر رہے ہو اپنے آپ پر بیویوں کو راضی اور خوش کرنے کے لیے؟ اللہ معاف کرنے والا ہے، اشارہ دے دیا کہ آپ معافی مانگ لو، پیچھے ہٹ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قسم واپس لے لی۔ تو نبی اپنی مرضی سے کوئی چیز اپنے اوپر حرام کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ چلی کس کی؟ اللہ کی چلی ہے، اللہ کے نبی کی چلی؟ اللہ تبارک و تعالی کی چلی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں چلے، طٰہٰ، یاسین، مزمل و مدثر صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں چلی اللہ کے سامنے، تو میری اور آپ کی چلے گی؟ نہیں چلے گی۔